بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في كتابه الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية: ثم على سودة أمضى عقده في رمضان، ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال، وبعد 50 وعام تالي. ان دو اشعار کے اندر مصنف یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد کس سے شادی فرمایا؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھیں، اور ان کی خصوصیت یہ تھی کہ ان کے جیتے جی ان کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور دوسری عورت سے شادی نہیں فرمائی. جب تک حضرت خدیجہ زندہ تھیں آپ نے دوسری شادی نہیں کی. جب ان کا انتقال ہو گیا، یہ وفات پا چکیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ ابن قیس القرشیہ سے شادی فرمائی. بعض مؤلفین اور بعض مصنفین کے مطابق آپ نے پہلے حضرت عائشہ سے شادی کی، اس کے بعد حضرت سودا سے شادی کی. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی. اسی بات کو بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ثم علی سودۃ امضى عقدہ، پھر آپ نے حضرت سودا سے نکاح فرمایا، ان کو اپنی زوجیت میں شامل فرمایا. حضرت سودا رضی اللہ عنہ کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ بڑی قربانی دینے والی عورت تھی. عام طور سے سوتن یا سوکن میں اس طرح کی قربانیاں دیکھنے کو نہیں ملتی، یا کہہ لیجئے کہ سوتن کی طبیعت کے خلاف ہے یہ کہ وہ اپنی باری اپنی سوتن کو دے دے. وہ چاہے بیمار ہو پھر بھی اپنی باری کا مطالبہ کرے گی. لیکن حضرت سودا رضی اللہ عنہ یہ چیز اچھی طرح سے بھاپ چکی تھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جان چکی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بے حد محبت فرماتے ہیں. اس لیے یہ سودا رضی اللہ عنہ اپنی باری حضرت عائشہ کو ہدیہ کر دیا کرتی تھی، ہبہ کر دیا کرتی تھی. یعنی جس دن ان کی باری ہوتی تھی اس دن وہ حضرت عائشہ کو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا کرتی تھی. یہاں ایک مسئلہ یہ بھی جان لینا چاہیے، جس کے پاس ایک سے زائد بیویاں ہوں اس کے لیے واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے درمیان عدل کرے، انصاف کرے، ٹائم دینے میں انصاف کرے، کھانے کپڑے اور خرچے دینے میں انصاف کرے، جس کی جو ضرورت ہے وہ پورا کرے. یہی ہمارے اسلام کی تعلیم ہے. آپ ذرا سوچئے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے درمیان عدل کرتے تھے. باقاعدہ آپ نے باری لگا رکھی تھی، اور ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ بیوی کی اجازت کے بغیر کسی عورت کی باری کو کسی دوسری عورت کو دے دیں. اگر ایسا ہوتا تو کبھی حضرت سودا رضی اللہ عنہ کو اپنی باری ہبہ کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. معلوم ہوا کہ ہمارے نبی خود پابند تھے اس بات کے، اور یہ امت کو سبق دیا کہ جس کے پاس ایک سے زائد بیویاں ہو وہ ٹائم دینے میں اور اس کے خرچے نان و نفقے کے حوالے سے خوب محتاط رہے، ورنہ کل قیامت کے دن اس کی گرفت ہوگی. یہ شادی رمضان کے مہینے میں ہوئی تھی. حضرت سودا سے اللہ کے نبی کی شادی یہ رمضان کے مہینے میں ہوئی تھی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری عورت سے جو شادی فرمائی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تھی. مؤلف نے کہا عقد ابنة الصدیق فی شوال، شوال کے مہینے میں، رمضان کے بعد جو مہینہ آتا ہے، جس مہینے کی پہلی تاریخ کو ہم عید مناتے ہیں، اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا. اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 6 سال کی تھی، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. اور جب حضرت عائشہ کی بدائی ہوئی تو اس وقت ان کی عمر 9 سال کی ہو گئی تھی. شوال کے مہینے میں شادی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرمپرا کی مخالفت کی، بلکہ خاتمہ کر دیا. لوگوں میں یہ رائج تھا کہ شوال کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، اس مہینے میں شادیاں نہیں کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے میں حضرت عائشہ سے شادی فرما کر گویا کہ یہ جو ایک بدعقیدگی لوگوں میں پھیلی ہوئی تھی، آپ نے اس کا خاتمہ فرمایا. حضرت عائشہ سے آپ نے جو شادی کی تھی، آج کل اس پر اور ہمیشہ سے بڑا واویلا مچایا جاتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طعن و تشنیع کیے جاتے ہیں، غلط طریقے کے الزامات اور جملے کسے جاتے ہیں. دراصل حضرت عائشہ کی شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہوئی وہ ہمارے اور آپ کے ایمان کے پرکھنے کا ایک ذریعہ بھی ہے کہ آپ مانتے ہو کہ نہیں. اگر مانتے ہو تو یہ آپ کے ایمان کی دلیل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے شادی اپنی مرضی سے نہیں، اللہ رب العالمین کی مرضی سے کیا تھا. صحیح بخاری کے اندر کتاب النکاح میں، اور ایسے ہی کتاب و تعبیر الرؤیا میں جہاں خواب کا چیپٹر ہے، کئی جگہوں پر امام بخاری نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے. 3895 بطور مثال آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ اریتک فی المنام مرتین. اور بعض روایات کو ملائیں تو بات یہ کھل کے آتی ہے کہ آپ نے فرمایا اے عائشہ خواب میں مجھے ایک فرشتے نے، وہ جبریل علیہ السلام تھے، ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر مجھے دکھایا، ایک لڑکی کو دکھایا، اور اس سے فرمایا، یعنی خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ھذہ امرأتک فاکشف عنھا، یہ آپ کی بیوی ہے، چہرہ کھول کر دیکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جب چہرہ کھولا فاذا ہی انت، تو وہ تم تھی. یعنی خواب مجھے دکھلایا گیا
خواب میں ریشمی کپڑے میں تم تھی, فرشتے نے مجھ سے کہا کہ چہرہ کھولو دیکھو, تو میں نے دیکھا وہ تم نکلی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خواب ہی میں نے یہ کہا ان یکم من عند اللہ امضی, اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ اس کو ضرور پورا کرے گا. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں اس کی شرح لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کہا, اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ پورا فرمائے گا. کیا آپ کو یقین نہیں تھا کہ جو نبیوں کا خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے اور فرشتہ دکھاتا ہے؟ تو کہا آپ کو یقین تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلوب اس لیے استعمال فرمایا کیونکہ آپ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ پہ آپ کی بیوی بنیں گی یا صرف آخرت میں. اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر دنیا میں بھی منظور ہوا کہ یہ میری بیوی بنے تو ضرور اللہ اس کو پورا فرمائے گا. معلوم یہ ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عائشہ سے شادی کی یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وہی تھی, آپ کو حکم تھا وہی کے ذریعے سے دیا گیا تھا. اور ہمارا اور آپ کا عقیدہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی حکم آپ کو دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کریں, ایسا ہو نہیں سکتا. اس لیے آج اگر کوئی آپ کی شادی پہ شک کرتا ہے یا اس میں اپنے دماغ سے کچھ اشکالات اور اعتراضات پیدا کرتا ہے اور اس پر ایمان رکھتا ہے, یعنی اعتراضات کو تصدیق کرتا ہے, مانتا ہے کہ ہاں یہ غلط ہوا, جیسا کہ مستشرقین یا دشمنان اسلام کرتے ہیں, تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے, گویا کہ وہ وحی کے معاملے میں مشکوک ہو گیا. اس لیے یہ ہمارے ایمان سے جڑا ہوا مسئلہ ہے حضرت عائشہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی. اب آخر میں حضرت عائشہ کی 5 خوبیاں اور ان کی خصوصیت آپ کے سامنے رکھوں. حضرت عائشہ اللہ کے نبی کی وہ اکیلی اور تنہا بیوی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوب بیوی تھی. بیویاں ساری تھیں, محبت اللہ کے نبی سب سے کرتے تھے, انصاف سب کے ساتھ کرتے تھے, لیکن دل جو ہے وہ اللہ کے کنٹرول میں ہوتا ہے. دل اگر فطری طور سے طبعی طور سے کسی کی طرف مائل ہو جائے تو اس پہ گرفت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل طبیعت کے طور سے حضرت عائشہ کی طرف زیادہ مائل تھا, اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت عائشہ چونکہ کم عمر تھیں وہ زیادہ توجہ چاہتی تھیں. عام عورتیں جو بیوہ ہوں, مطلقہ ہوں, وہ اپنی ایک زندگی گزار کے آتی ہیں, ان کو وہ اٹینشن نہ ملے پھر بھی شاید وہ فکر نہیں ہوتی, لیکن ایک اگر کم عمر لڑکی ہو تو وہ توجہ مانگتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص توجہ دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ تھی. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی وہ اکیلی اور تنہا بیوی ہیں جو کنواری تھیں. باقی جتنی بیویاں ہیں ساری بیویوں کو آپ دیکھ لیجئے, کوئی اس میں بیوہ ہے تو کوئی اس میں مطلقہ ہے. خود حضرت سودا رضی اللہ عنہ کو دیکھیے, ان کے پہلے شوہر کا نام سکران ابن عمرو رضی اللہ عنہ تھا. یہ دونوں میاں بیوی حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے, واپس آئے, پھر مکے میں رہ رہے تھے, پھر شوہر کا وفات ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دینے کے لیے اور بیواؤں کا سہارا بننے کے لیے حضرت سودا سے شادی کی جبکہ وہ عمر دراز تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمام حضرت عائشہ کے علاوہ مطلقہ ہیں یا تو بیوہ ہیں. تیسری خصوصیت حضرت عائشہ کی یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تنہا اور اکیلی بیوی ہیں کہ جب اللہ کے نبی ان کے ساتھ چادر کے اندر ہوتے تھے اس وقت بھی اللہ نے وحی نازل فرمائی ہے. اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی ہے. یہ ان کی خصوصیت ہے. اور ایک مزید بات یہ ہے کہ یہی وہ بیوی ہیں جن کی گود میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, آپ کی وفات ہوئی تھی. چوتھی آپ کی خوبی ہے, خصوصیت یہ تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جن پر الزام لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کے لیے, ان کی پاکی کو بیان کرنے کے لیے قرآن کی آیتیں اتار دیں جو قیامت تک تلاوت کی جائیں گی. یہ حضرت عائشہ کی فضیلت ہے. اور پانچویں ان کی خوبی و خصوصیت یہ تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام بیویوں میں, بلکہ تمام مسلمان عورتوں میں, بلکہ اس امت کی تمام عورتوں میں سب سے زیادہ ذہین, سب سے زیادہ دین کی جانکار عورت, سب سے زیادہ فقیہ عورت تھی. یعنی دین کی سمجھ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عطا فرمائی تھی. بلکہ کبار صحابہ, بڑے بڑے صحابہ بھی دین کے مسئلے میں حضرت عائشہ سے رجوع کیا کرتے تھے, ان سے فتوے دریافت کیا کرتے تھے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ جیسی جو بیوی عطا فرمائی, یہ امت کے اوپر اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا احسان تھا. خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے وہ تمام مسائل حضرت عائشہ نے بیان فرمائے ہیں جو آج کے میاں بیوی جوڑے میں ضرورت پڑتی ہیں, عورتوں کے لیے ضروری ہوتی ہیں. اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید نہ ہوتی تو تعلیمات ہم تک نہ پہنچتی. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے ذریعے سے پورا دین ہم تک پہنچانا تھا, تو اللہ نے یہ طریقہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں دے کر ہمارے اور آپ کے اوپر احسان فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی باتوں کو سیکھا, سنا, اور اس کے بعد جو زوجیت کے تعلق سے جو گھر کے مسائل, جو عورتوں کے مسائل اور بہت سارے شریعت کے مسائل تھے انہوں نے امت تک پہنچایا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ذہین عورت تھی, بہت زیادہ کیچ کرنے والی تھیں, اور اللہ کے نبی سے سوالات بھی کیا کرتی تھیں. بہت ساری حدیثیں ان سے مروی ہیں, تقریباً 2210 حدیثیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں. یہ مکثرین ان صحابہ کے درمیان یا ان صحابیات میں ان کا نام آتا ہے جو ٹاپ 7 صحابہ جنہوں نے حدیث روایت کی, ان میں حضرت عائشہ کا نام ہے. بہرحال یہ حضرت عائشہ کی خصوصیات تھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے, اسے سمجھنے کی توفیق دے, اس پر ہو بہو کما حق ہو ایمان لانے کی توفیق عنایت کر. آمین. السلام علیکم.